الحمدللہ رب الارض والسماء والصلاة والسلام على صاحب الجود والسخاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الذین هم اولو الدرجات العلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے درود پاک کے فضائل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور جب انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے تو انسان اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، امتی اس کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اظہار محبت کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو میں اور آپ یا ہمارا من چاہتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوتا ہوں، میرا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور اظہار محبت کا ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے شریعت کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اظہار محبت کا وہ طریقہ جسے میں چاہتا ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جسے شریعت اور وحی کی تائید حاصل ہے وہی طریقہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت انداز اختیار فرمایا۔ 22ویں سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اپنے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے میں حضور پر بے پناہ رحمت کاملہ نازل کرتا ہوں، اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے مجھ سے دعائے رحمت کرتے ہیں، تو میں اپنی شان کے مطابق اظہار محبت کر رہا ہوں، میرے فرشتے اپنے انداز کے مطابق محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت ثابت کرنا چاہتے ہو، ظاہر کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ درود و سلام کیا ہے؟ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ حضور پر اور آپ کی آل اطہار پر رحمت نازل فرما، ایسے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ اللہ سلامتیاں نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اس انداز کی سلامتیاں کہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ نازل فرمائی۔ اب مجھے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں ہو چکی، حضور پر رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کی کون سی کمی ہے؟ لیکن میرے اور آپ کی طرف سے یہ الفاظ عقیدت کا اس انداز سے اظہار ہیں کہ جیسے ایک کھربو پتی بادشاہ کو ایک آدمی تحفہ دیتا ہے، اب اس تحفے کی اس لینے والے کو ضرورت نہیں ہوتی، دینے والے کو ضرورت ہوتی ہے۔ لینے والا شاید کبھی اس خیالوں میں بھی اس کا تذکرہ نہ کرے، اور دینے والا ہر محفل میں تذکرہ کرتا ہے، تصویریں بناتا ہے اور سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ دیکھیں میں صدر صاحب کو یہ پیش کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ہمارا درود و سلام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر
شرف قبولیت حاصل کر لے تو یہ ہمارے نصیبوں کی بات ہے. اظہار محبت قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رب کریم نے اس پہ بہترین آفریں دیے. درود پاک کے ذریعے سے انسان جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم ایک دفعہ درود پڑھو، ایک دفعہ درود پڑھو گے، مختصر یا طویل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس ایک درود پاک پڑھنے کی وجہ سے تمہیں 4 فائدے ملیں گے. پہلا فائدہ، اللہ پاک تمہیں 10 رحمتیں اپنی طرف سے دیں گے. رحمت کیا؟ یہ پہلے ایک بیان میں یہ بات گزر گئی ہے. رحمت اور لعنت یہ دونوں اپوزٹ ہیں آپس میں. رحمت اللہ کا قرب، لعنت اللہ سے دوری. جتنی زیادہ رحمت اتنی زیادہ اللہ کی نزدیکی، جتنی زیادہ لعنت اتنی زیادہ اللہ سے دوری. اتنی سی بات ہے. باقی رحمت کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو بس کہیں پہ بھی ہو، اللہ سے دور ہو یا قریب ہو ہماری جیب میں ڈال دی جائے، ایسی بات نہیں ہے. رحمت ایک صفت ہے. اور ہم جو کہتے ہیں اللہ ہمیں آپ کی رحمت چاہیے، وہ رحمت اللہ کی نزدیکی ہے، اللہ کا قرب ہے. اللہ کی لعنت ہے شیطان پر سب سے زیادہ، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور شیطان کھڑا ہے، کیونکہ وہ صرف نافرمان نہیں ہے بلکہ دشمن ہے. نافرمان بندہ پھر کبھی کبھار قریب آ جاتا ہے، دشمن نہیں آتا، تو اس پہ سب سے آخری درجے کی لعنت اس کے اوپر ہے. آپ ذرا سوچئے، 1 سیکنڈ کے اندر ہم 10 قدم اللہ کے قریب ہو جائیں 10 رحمتیں لے کر، پھر اگلے سیکنڈ پھر اور قریب، پھر اور قریب. تو درود پاک قرب الہی کا ایک مختصر، آسان اور بہترین ذریعہ ہے. دوسرا فائدہ، درود پاک پڑھنے والے کہ اللہ پاک 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یقینی طور پہ 10 نیکیوں سے عطا فرماتے ہیں، یقینی طور پہ. جنت میں اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. اور جنت کا ایک درجہ حدیث پاک سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے، چونکہ جنت لامتناہی ہے، اس کا ایک درجہ بھی لامتناہی ہے. زمین سے آسمان تک کہا گیا، لیکن زمین سے آسمان تک کو کسی نے آج تک ناپا نہیں ہے. لامتناہی بلندیاں ضرب 10 ایک درود پاک. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، ایک درود اگر کوئی اخلاص سے دل سے پڑھے، اللہ کے ہاں وہ درود پہنچ جائے، شرف قبولیت اسے مل جائے، اس کا ایک درود اس کے لیے 80 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. 80 سال کے صغیرہ گناہ بالکل ریموو. اور طاقت کس کی ہے؟ ایک درود پاک. آگے چلتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی 100 مرتبہ یومیہ اپنا معمول بنا کے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ پاک ہر 100 درودوں کے بدلے میں اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں. اب ذرا آپ اپنی حاجتیں سوچیں. ایک چھوٹا سا کام کہیں پھنس جاتا ہے، ہم تڑپتے ہیں اس کے لیے، یار فلاں جگہ بھی کوئی آپ کا جاننے والا ہے. ہم ریفرنس ڈھونڈتے ہیں اور ایک کام نکالنے کے لیے ہمیں مہینوں لگ جاتے ہیں. اور درود پاک سے اللہ پاک 30 ایسے پھنسے ہوئے کام دنیا کے دور کر دیں گے، نکال دیں گے ہمیں ان مشکلوں سے، اور 70 ضرورتیں آخرت کی پوری کریں گے، کیونکہ آخرت کی ضروریات زیادہ ہیں. آخرت کی کامیابی بھی حتمی اور آخری ہے، اور وہاں کی ناکامی بھی حتمی اور آخری ہے. دنیا کی ناکامی اور کامیابی عارضی ہیں. آج کا گولڈ میڈل لینے والا کل کی نشہ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے. آج کا نشہ کرنے والا کل کہیں کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ سکتا ہے. آج کا متہم کل کا باعزت ہو سکتا ہے، آج کا باعزت کل کا متہم ہو سکتا ہے. یہ عارضی. لیکن اللہ کے ہاں آخرت میں جو کامیابی ہے وہ بھی دائمی، حتمی اور اٹل ہے، ناکامی بھی حتمی اور دائمی اور اٹل ہے. اللہ پاک آخرت کی ان ہولناکیوں کے اندر 70 حاجتیں، 70 درود، یعنی 30 دنیا اور 70 آخرت، 100 ٹوٹل ہیں. 30 دنیا میں رکھ لیں، 70 آخرت میں. 70 ضرورتیں اللہ پاک 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کی غیب کے خزانوں سے پوری کر دیں گے. اس سے اور بڑی اللہ کی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے. آگے چلیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، یومیہ 1000 کا اس کا معمول ہوگا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک دنیا میں حالت حیات میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا. جب تک
اللہ پاک اسے اپنا جنت کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیتے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی، کس بل بوتے پہ؟ 1000 مرتبہ درود پڑھے۔ اور جنت کا ٹھکانہ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، جو شہید کو تکلیف نہیں ہوتی نا پڑھتے وقت، شہید ہوتے وقت، اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہوئی ہے، اللہ پاک جو ہی اس کی شہادت کا فیصلہ فرماتے ہیں، تکلیف کے شروع ہونے سے پہلے ہی پردے ہٹا کر اسے جنت دکھانا شروع کر دے، بھائی یہ تیرا گھر ہے، تو ادھر آ رہا ہوگا، تو جب یہاں جانا یہ کیا تکلیف ہے، جلدی کرو نکالو جان کو۔ 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا۔ بھائی اب جب جنت میں ٹھکانہ دیکھے گا تو یقینی ہوگا تو دیکھے گا نا، تو 1000 مرتبہ درود پڑھنے پر جنت کا داخلہ اللہ کی طرف سے یقینی ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ اپنی جگہ، لیکن میرے قریب قیامت والے دن سب سے زیادہ میرا قرب اسے ملے گا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اکثرہم علیہ صلاۃ، زیادہ درود پڑھنے والا قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ اب قیامت کیا ہے یہ ایک الگ عنوان ہے، ہر بندہ قیامت سے خوفزدہ ہے، اس کی ہولناکیاں قرآن بیان کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری داڑھی کے اندر یہ جو بال تمہیں سفید نظر آ رہے ہیں نا، یہ ان صورتوں نے سفید کر دیے ہیں جن میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں پہ انبیاء کرام جو یقینی کامیاب لوگ ہیں، اگر وہ پریشان ہیں، نفسی نفسی تو ایک کیفیت ہے، بنیادی طور پہ نفسی کے پیچھے انبیاء کرام کی وہ خوف کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام بھی پریشانی میں ہوں گے نفسی کہہ کے۔ اب خدا نخواستہ یہاں پہ حالات خراب ہو جائے، کسی ایک جگہ پہ ہمیں جمع بند کر دیا جائے اور ہمیں کہہ دیا جائے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آر یا پار، نفع یا کچھ بھی ہو سکتا، بھی ہم چیک کریں گے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اتنے میں ساتھ دیکھوں تو جو بندہ اعلان کرنے والا ہے وہی میرے ساتھ کھڑا ہو اور میرا ہاتھ پکڑ لے، میں کہوں گا یار اب خیر ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے شفاعت کا ایک عظیم پیمانہ دیا ہو، وہ شخصیت فرما رہی ہو کہ میرے اوپر درود پڑھو، اس ہولناکی میں میرے پاس تمہیں جگہ ملے گی، اس سے پتہ چلا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک قیامت کی وہ دہشت وحشت ہولناکی حضور کا قرب دے کے اسے بھی ختم فرما دیں گے۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے فرمایا، اللہ کے رسول میں آپ پہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ اور ابی کون ہے؟ ابی اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، اور ابی وہ ہیں کہ اللہ پاک حضور سے فرما رہے ہیں کہ ابی سے کہو مجھے قرآن سنائے۔ ابی بن کعب سے جب حضور نے کہا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہا حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا اللہ سمانی، میرا نام لیا؟ ہاں میرے ابی، اللہ نے تیرا نام لیا، اللہ کو تیرا قرآن پسند ہے، پڑھ، اللہ کو سنا، اللہ تیرا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ اور ان کے دل میں حضور کی عقیدت کا یہ عالم ہے، آ کے پوچھتے ہیں حضور میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کتنی ایک حد ہے درود کی، کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا زیادہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا 1/4، 25%۔ آپ نے فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے، میں باؤنڈ نہیں کرتا، لیکن جتنا زیادہ کرے گا تیرے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور آدھا کر لوں، آدھے باقی معمولات اور آدھا درود؟ ما شئت ان زدت فهو خیر لک، جتنا تیرا دل چاہے، میں پابند نہیں کرتا، لیکن یہ تجھے ضرور بتا رہا ہوں زیادہ کرے گا تو فائدہ بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کیا میں 1/3 یعنی 2/3 66% کر لوں اور 33% باقی کام رکھوں؟ آپ نے پھر فرمایا ما شئت ان زدت فهو خیر لک، اگر 66% سے بھی تو زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر ہے۔
تو فرماتے ہیں میں نے کہا حضور کیا میں درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی کام ہی نہ کروں؟ یہ نہیں کہا، نہیں، آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا اللہ پاک تیرے سارے غموں کو دور فرما دیں گے، پریشانیاں دور فرما دیں گے، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث عجیب حدیث ہے، کیا کمال کا تحفہ حضور نے دیا۔ اگر تو سارا ٹائم درود ہی پڑے گا تو میں تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں غم دور ہو جائیں گے۔ اور آج ساری گیم ہی پریشانیوں کی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں الجھا ہوگا، حالات اور ماحول نے ہمیں ایسا کر دیا ہے، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، اور دوسرا تھوڑا سا نا ہمارا سٹیمنا بھی اب کم ہو گیا، برداشتیں کم ہو گئی ہیں، اور ان برداشتوں کی کمی کی وجہ ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں بہت ساری، کچھ روحانی ہیں کچھ جسمانی ہیں۔ ان روحانی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے انسان میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت برداشت رکھی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے نا، کہ جن کو ایک یہودی آ کر گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچتا ہے، اور طاقت اس وقت حضور کی ذاتی طاقت اتنی ہے کہ 40 بندوں کو تو ایک نبی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مذاق میں تھپڑ مارا، بندہ فارغ ہو گیا۔ ایک نبی کی ذاتی طاقت بھی یہودی کیا ہے ان کے سامنے؟ اور پھر افرادی قوت اتنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ دائیں بائیں کھڑے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اس ظالم نے کپڑا باندھ کے کھینچا حضور کی آنکھیں باہر آ گئی۔ اب آپ برداشت کا اندازہ لگائیں، اور ساتھ ہی آپ کی توہین بھی کی، اور توہین کیا کہ پیسے میرے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ گویا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک اعتماد ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کے صدق اور امانت داری کا، اس کو ڈیمیج کرنے آیا ہوا ہے۔ یعنی دو طرفہ عملہ ہے، عزت پہ بھی جان پہ بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضور اتنی گستاخی آپ برداشت کر رہے ہیں، میں اجازت کے بغیر تو نہیں کروں گا، اشارہ کر دیں بندہ نہیں ملے گا۔ اور یہ آج کل لوگ تو ویسے کہتے ہیں نا بندے غائب کرتے ہیں، اگر ان کو اجازت مل جاتی نا اس کی نسلیں بھی نہ ملتی۔ تو حضور نے اللہ اکبر، میں کہتا ہوں امت کے لیے اتنا خوبصورت پیغام۔ آپ نے غصہ تو آپ کو بھی آنا چاہیے تھا، آپ نے کہا عمر ایسا نہ کہو، کیوں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اس موقع پہ کیا کرنا ہے، تم اسے حسن طلب سکھاؤ، مجھے حسن ادا سکھاؤ۔ اس سے یہ کہو کہ بھائی ابھی تک تو جو ٹائم طے تھا وہ پورا نہیں ہوا، تاریخ تو آنے دے، اور تاریخ بھی آ جائے تو یہ کوئی مانگنے کا طریقہ تو نہیں ہے، طریقہ سکھاؤ۔ اور مجھے یہ کہو کہ حضور اگر آپ نے پیسے لیے ہو تو دے دے، وقت پورا ہو گیا ہے، ٹائم پورا ہو گیا، دے دے، نہیں ہے تو ہمیں بتائیں ہم دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ سکھاؤ۔ یہ قوت برداشت ہے ہم سب کے پیارے نبی کی، ہماری نہیں ہے۔ ہمارا تو لیڈر کے خلاف کوئی اگر ایک ایموجی بھیج دیتا ہے تو ہم اس کی ماں دادی اور پتہ نہیں کہاں سے اس کو کہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، چوتھی جگہ کا، جس سے دنیا میں تو ملنا تو ممکن ہی نہیں ہے، شاید آخرت میں حساب اس کے ساتھ ہو، باقی ملنا ممکن نہیں ہے۔ اپنے قائدین اور اپنے لیڈروں کے بارے میں عدم برداشت رکھنے والے اپنی ذات کے بارے میں کہاں سے برداشت کریں گے؟ اور یہ جو عدم برداشت ہے نا، اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ ہمارے اندر پریشانی کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نا، اور اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پاک پڑھتے رہو، اندر بڑھے گا، وسعت ظرفی پیدا ہوگی۔ غم کیسے دور ہوتے ہیں؟ کچھ غم اسباب غم ختم ہونے کی وجہ سے دور ہوتے ہیں، کچھ غم انسان سہ لیتا ہے تو دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے سارے غم اٹھا کے باہر پہ، ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی غم اس طرح دور ہوتے ہیں کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تو نے غم دیا ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے، تیرا غم بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی کا معمول بنا لو تو تمہارے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہو گیا درود پاک کا پڑھنا۔ اس کے بعد آتا ہے درود پاک کا لکھنا۔ مثلا آپ لوگوں کا کام ہے درود پاک لکھنا، اچھا پڑھنے میں ایک چیز یاد رکھیں، پہلے بھی شاید میں نے عرض کی، درود پاک پورا پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم، اور بڑھانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بڑھانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ ایسا درود ہے جو رواں ہوتا ہے زبان پہ، ایسے چلتا رہتا ہے،
اور ساتھ میں اس میں صلات کا لفظ بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتا ہے، صلات صلی اللہ علیہ وسلم، صلات بھی اور سلام بھی دونوں آ جاتے ہیں۔ اس کی جگہ کئی لوگ، دوسروں کو چھوڑیں، ہر بندہ کرتا ہے، آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں، کبھی بھی سلم نہ کہیں، حضور سلم۔ یہ سلم کسی سے سنیں یا خود بولیں، تھوڑی دیر بعد لکھ لیا کریں کہ میں نے بولا کیا ہے، وہ بولا ہوا میرا لفظ بنتا کیا ہے، سلم، دو صاد یا دو سین، ایک لام اور ایک میم۔ اس کو آپ ڈکشنری میں تلاش کریں، اس کا معنی کیا بنتا ہے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو درود پاک ایک عظیم تحفہ ہے اللہ کا، اس کو لفظوں کے ذریعے سے بگاڑ کر اپنے لیے وبال نہ بنائیں۔ اور دوسرا لکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی درود پاک لکھتا ہے، جب تک اس کا لکھا ہوا کتابوں میں وہ لفظوں میں باقی رہتا ہے، قیامت آ جائے اسے اس کے لکھے ہوئے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم اپنا نقصان کس طرح کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صرف سواد لکھ دیتے۔ کیوں بھائی؟ مسئلہ کیا ہے؟ وقت کم ہے، صفحہ کم ہے، سیاہی کم ہے، سب کچھ پورا ہے، عقیدت کم ہے، محبت کم ہے، اظہار محبت کم ہے۔ ورنہ آپ کمپوز کرتے ہیں، کمپوز میں تو ایک بٹن ہے، اگر اس ایک بٹن کو آپ دبائیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اردو میں بھی آتا ہے اور انگلش میں بھی آتا ہے۔ لیکن کتنے ہی عجیب میں نہیں لفظ استعمال کرتا ایسے ہیں کہ ان کو وہ لکھنا اچھا نہیں لگتا، یا سواد لکھتے ہیں یا پیس بھی اپان ہم لکھ کے گزر جاتے ہیں۔ پیس بھی اپان ہم یہ درود کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ درود کا معنی اس کو کہہ سکتے ہیں، معنی درود، تو کیا مجبوری ہے معنی درود کی؟ دنیا کی ہر زبان کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر معنی پہ چلا جائے تو نماز میں پھر درود ابراہیمی کی جگہ ادھر کا کوئی پیس بھی اپان ہم نکال لے، تو پیس بھی اپان ہم یہ درود کی ترجمانی یا اس کی جگہ نہیں لے سکتا، سواد اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور ایک کتاب میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ جس آدمی نے درود پاک کی جگہ سواد ایجاد کیا تھا نا، دنیا نے دیکھا، تاریخ یہ بتاتی ہے اس کا یاد ہی شل ہو گیا تھا، مفلوج ہو گیا اس کا ہاتھ کہ اس نے حضور کے اوپر درود میں کنجوسی کی۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا موقع آپ نے حضور کا نام لکھا اور کسی نے آپ کو پکڑ کے زبردستی اٹھا دیا، وقت نہیں بچا، پکڑ کے اٹھا، تب ہی ہو سکتا ہے کسی نے آ کے قلم چھین لی، کمپیوٹر بند کر دیا، بجلی چلی گئی، تو منہ سے کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو درود کے بغیر نہ چھوڑے۔ اللہ کے ہاں بہت بڑے انعامات اور بہت بڑی برکات ہے اس کی، کہنے کی بھی اور لکھنے کی۔ لکھنے والا ایک کاتب صاحب کا معمول کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کتابت اپنا کام شروع کرنے سے پہلے درود پاک لکھتے تھے، ایک کاپی میں ایک صفحہ لکھا، آدھا صفحہ لکھا اور اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر کام پہ آئے، پہلے درود لکھا پھر کام کیا، کاپی بھر گئی، کاپی پوری ہوئی اور ادھر زندگی پوری ہونے لگی۔ موت کا وقت آیا، پریشان ہے، مضطرب ہے، یا اللہ کیا بنے گا، پتہ نہیں میری نجات ہوگی کہ نہیں۔ اللہ پاک کیسے ضائع کر سکتے ہیں اتنا بڑا عمل؟ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، اور وہ باہر اس کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے گھوم رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، او بھائی تو اپنی آخرت کے بارے میں پریشان کیوں ہے؟ تیری کاپی اللہ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئی، اللہ نے بھی قبول کر لی، نبی نے بھی قبول کر لی۔ اس لیے اطمینان سے تو اللہ کے پاس جا، آگے تیرے لیے بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے، تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کم سے کم یومیہ 100 دفعہ درود کا معمول بنائیں، صبح اور شام، اس کو بڑھائیں 200 پہ، پھر 300 پہ، پھر 1000 پہ لے کے جائیں، پھر اس کو پکا کریں۔ اتنا پکا کریں کہ جیسے ڈاکٹر غازی احمد صاحب ایک بہت بڑے پروفیسر گزرے جو سکھ سے یا ہندو سے، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، میں 2-3 جگہ یہ کہہ چکا ہوں لیکن وقت نہیں ملا اس چیز کو دیکھنے کا، سکھ سے مسلمان ہوئے یا ہندو سے، آپ کے ذہن میں ہے ڈاکٹر غازی احمد کا، یہ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے یا ہندو سے، انہوں نے بڑی مشقتیں دی، یقین جانیے جب ان کی لکھی ہوئی کتاب میں نے پڑھی، میں کئی عرصے تک روتا رہا، مجھے وہ یاد آتے مسائل جو انہوں نے دیکھے۔ یہاں پہ یہ گجر خان کے دائمہ یہاں پھر یہ رہتے تھے، یہاں پہ یہ فوت ہوئے، انہوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی، اور انہوں نے جو کتاب لکھی آپ نام نوٹ کر لیں، اس کو سرچ کریں، من الظلمات الی النور، ڈاکٹر غازی احمد، پرانا نام ان کا کوئی ہندو والا تھا۔
یہ ایسے سچے مسلمان ہوئے نا، جیسے میں ایک لفظ کہتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ فرق ہوتا ہے بائی چانس اور بائی چوائس میں۔ بائی چوائس والا اندر تک اتر جاتا ہے اور بائی چانس والا کہتا ہے مل گیا تو ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ تو بائی چانس والے بھی کوشش کریں کہ وہ بائی چوائس سے آگے نکلیں۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی خواب میں مسلسل، اور ایک دن حضور تشریف لائے اور مجھ سے آ کے کہنے لگے غازی احمد تو مجھ پر درودوں کی بارش کرتا ہے۔ تو غازی احمد صاحب سے جب پوچھا گیا کہ حضرت صاحب آپ کتنا درود پڑھتے ہیں کہ جو حضور نے آپ سے کہا کہ آپ درودوں کی بارش کرتے ہیں، تو فرمانے لگے ہر روز 36,000 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہوں۔ 36,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں، اور اس کی ترجمانی کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کی۔ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہ گاروں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر درود پاک کو شامل کیجئے، لکھنے میں بھی کنجوسی نہ ہو اور پڑھنے اور بولنے میں بھی کنجوسی نہ ہو، کیونکہ درود پاک کا اللہ رب العزت کے ہاں مقام ہی اتنا بلند ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ کوشش کریں پورا کرنے کی۔ اس سے ایک بات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ ایک ہمارے ملک کے ایک پائلٹ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں درود زیادہ پڑھتا تھا لیکن تھوڑا مختصر کرتا تھا، صرف پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ۔ کافی عرصہ میرا یہ معمول رہا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ طیبہ میں ہوں اور میں مسجد نبوی سے نکل کے جنت البقیع کی طرف جا رہا ہوں۔ جنت البقیع کا دروازہ میرے لیے کھلتا ہے، اور جنت البقیع میں اللہ پاک آپ کو لے کے جائے تو داخل ہوتے ہی جو سب سے پہلی قبریں ہیں نا، یہ اہل بیت کی قبریں ہیں، جن کے نشانات پرانے کالے پتھر اب بھی موجود ہیں۔ یہ اہل بیت کی قبریں، خاندان رسول کی قبریں۔ میں یہاں پہ پہنچتا ہوں تو یہاں ایک ٹیبل لگا ہوا ہے، چھوٹا سا تپائی ہے، اور اس کے اوپر ایک فون رکھا ہوا ہے۔ میں اندر جاتا ہوں اور اس فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ میں فون اٹھاتا ہوں، سلام کرتا ہوں، اور ادھر سے جواب آتا ہے کہ بیٹا میں تمہاری ماں عائشہ صدیقہ بول رہی ہوں۔ میں نے کہا اماں جی حکم کرے۔ فرمایا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں۔ اماں کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ اس لیے ناراض ہوں کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بے انتہا درود پڑتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑتا ہے؟ حضور کی آل کو کیوں نظر انداز کرتا ہے؟ کیا تو ہمیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہمیں بھی اتنے بڑے بابرکت کام میں تو شریک کر لے؟ میں نے فون رکھا، میری آنکھ کھل گئی۔ اوہو، جو کیفیت تھی خوف کی اور گھبراہٹ کی میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے درود بڑھا لیا، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ، اصحابی کا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو میں نے اپنا معمول بنایا، پڑھتا رہا۔ کافی عرصے بعد پھر سیم وہی خواب ریپیٹ ہوا، وہی مدینہ، مسجد نبوی سے میں نکل رہا ہوں، جنت البقیع میں داخل ہو رہا ہوں، آگے ایک تپائی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک فون ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں فون اٹھاتا ہوں اور ادھر سے آواز آتی ہے بیٹا میں تمہاری ماں عائشہ بول رہی ہوں۔ میں نے کہا ماں جی خیریت ہے؟ کہا بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوں، اس لیے کہ جو عقیدت کے نذرانے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اب اس میں تم نے ہمیں بھی شریک کر لیا ہے۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔